أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال رواں دواں. خوش نصیب لوگ نے جڑے اس نیکی دے مہینیاں تو اس نیکی دے مہینے دے اندر نیکیاں کما رہے ہیں، اور بدبختی ان لوگاں دی جڑے اس مقدس مہینے دے اندر سال بعد بھی اس دا اہتمام کر پا رہے نہیں. آج 16واں روزہ اور 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کبرا. اسلام تے کفر دا سب تو پہلا مارکا. اس دے حوالے نال تھوڑا جہا خلاصہ بیان کرانگے. اس تو بعد آخری عشرے دے جو اعمال نے انشاءاللہ الرحمن انہوں نے ذکر کیتا جائے گا. بدر دی جنگ اس تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پورے اہل مکہ دی دشمنی لینا، اس سب دا سب اکو سبب سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اثر آندی سی کہ لوگوں صرف اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ بگڑیاں بنانے والا، اللہ دینے والا، اللہ کائنات کو چلانے والا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے. مشرکین مکہ وہ آندے سن یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن صرف اللہ نہیں، اللہ کچھ اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے. ہم نے دیکھو کعبۃ اللہ میں ابراہیم خلیل اللہ جو پیغمبر ہیں ان کی تصویر لٹکا رکھی ہے. ہم ان کے سامنے بھی جا کے التجائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ابراہیم کو دیتا ہے اور ابراہیم ہمیں دیتے ہیں.
اللہ ابراہیم کو دیتے ہیں اور ابراہیم ہمیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لات، منات، عزا، حبل 360 بت بھی اس لیے ہے کہ اللہ دور ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے وقت چاہیے، یہ دوری طے کرنا ضروری ہے، لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے۔ یہ بزرگ ہیں جن کا ہم وسیلہ لے کر اللہ سے لیتے۔ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر دے ذریعے کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نو دور دسن والے ہو، نوٹ کر لو کہ اسی تاڑے شاہ رگ تو بھی قریب ہیں، رب شاہ رگ تو بھی قریب ہے۔ اور رب العالمین آدھے نے کہ جدوں بھی بندہ کسے حال دے اندر بھی مشکل دے اندر پھنس جائے، رب الرحمن نو بلائے، رب العالمین فوری اس دا جواب عطا کر دے۔ ایسی مین توحید جس دی بنا تے مشرکین مکہ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نظریاتی جنگ سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا للہ الدین الخالص، خالص دین واسطے لوگاں نو بلا رہے نے، جبکہ دوسری سائڈ تے مشرکین مکہ انبیاء علیہ السلام نو او بھی من دے نے، اپنے آپ نو دین ابراہیمی تے دس دے نے، حج بھی کر دے نے، عمرہ بھی کر دے نے، حاجیاں نو ستو بھی پلان دے نے، لیکن نال شریک بنائے ہوئے نے رب دے نال شریک بنائے ہوئے نے۔ اس واسطے نظریاتی فاصلے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت مجبور کیتا گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ نو چھڑیا، مکہ نو چھڑیا، اپنے رشتہ داراں نو چھڑیا، برادری نو چھڑیا، دوست احباب نو چھڑیا، صرف کس واسطے؟ لا الہ الا اللہ الا للہ الدین الخالص۔ اگر دین چلے گا تو خالص چلے گا، ملاوٹ دین میں قبول نہیں ہے۔ گھر چھوڑ دیں گے، بار چھوڑ دیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیں گے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ عظمتوں والا ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے دین میں ملاوٹ برداشت کریں گے نہیں۔ مدینے آ گئے، لیکن دشمنان اسلام مشرکین مکہ انہوں نے پھر بھی اسلام پھلدا پھلدا برداشت نہیں ہویا۔ دن با دن پروپوگنڈے، لوگاں نال مل ملا کے جنگ دیاں تیاریاں، تمکیاں، قدیم اہل مدینہ نو یہ کہنا کہ تسی محمد الرسول اللہ نو ایتھوں مدینے چو کر دیو، اسی انج کر دیاں گے، او کر دیاں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا للہ الدین الخالص دے تحت ساریاں گلاں برداشت کر دے گرے۔ چل دیاں پھر او موقع آ گیا جنگ بدر دا 17 رمضان المبارک۔ اس تو چند دن پہلے پتہ لگیا کہ اہل قریش وید اپنے قافلے اور ہر سردار بھی وچ موجود ہے سوائے ابو لہب دے، اور سارے دے سارے مدینے دے چڑھائی واسطے مکے دے اندروں نکل آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، صحابہ اللہ دی خاطر، رب دے دین دی خاطر، رب دے کلمے دی خاطر لڑن دا ٹائم آ گیا ہے، جانا دین دا ٹائم آ گیا ہے۔ میرے صحابہ کون تیارے؟ واللہ جدو دعوت خالص ہوئے پھر لوگ بھی نال خالص ہوندے نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال 313، کچھ نے لکھیا 14، کچھ نے لکھیا 317 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ بدر دے اندر شرکت واسطے مدینے نکل پائے۔ اور جڑے پائی عمرے تے حج تے گئے نا انہوں نے پتہ ہے مقام بدر کی تھے، آج بھی اوتھے تقریباً گڑیاں چال دیا نے 160 دی سپیڈ تے میکسیمم، تے اسی خود گئے سی ٹیکسی کرا کے کار 2.5 گھنٹے لگے سن کار تے،
اگے تسی آپ اندازہ لا سکتے ہو کہ فیصلہ آباد تو میں زیادہ سفر، لیکن پیدل طے کیتا صحابہ نے، اور روزے دے نال، روزے دا اہتمام بھی جاری، سفر بھی جاری، اور جنگ دی تیاری بھی جاری، اور 313 جڑے سی بزرگ بھی نال شامل، نوجوان بچے بھی شامل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جڑے نبینے صحابی سی، اونا دی ڈیوٹی لائی کہ تسی مدینے دے اندر نمازاں پڑھانیاں نے، مدینے دے نظام نو چلانا ہے، تے اسی بدر واسطے جا رہے ہیں۔ ہن تسی آپ سوچو، صرف ایک نبینے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم پیچھے رہنے، یہ مطلب ہے اور کوئی صحابی جڑا تھوڑا جا بھی لڑن والا سی دین دی خاطر ہو نکل پیا ہے۔ اور نال تھے کہ یہ بھی نال مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر نابینا کوئی شخص بھی ہوئے نا، لیکن عالم ہوئے، قرآن و سنت نو جاندہ ہوئے، تے اگر انہوں امام مقرر کیتا جائے وہ امام بن سکتا ہے۔ اندیش کوئی قباحت نہیں جڑا ساڑھے ہاں بس اوقات شوشے چھڑے جاندے، نہیں نبینے کو نہیں امام بنانا چاہیے، چونکہ یوں ہوتا ہے، چونکہ چنانچہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کنو بنایا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نو۔ بدر اچ پہنچ گئے، سامنے اہل بدر مشرکین مکہ بھی موجود، اس سائڈ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے آج بدر دی مسجد موجود ہے اتھے اپنا خیمہ لایا ہویا ہے، اور رب دے سامنے ہاتھ پھیلا رہے نے، رب تو دعا کر رہے نے، اللہ اے چند لوگ، اللہ تیرے نام لیوا، اللہ تیرے خالص دین دی گل کرن والے، جے رب العالمین اے نہ رہ تے دنیا تے دین نہیں رہنا، اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرما۔ رب العالمین نے پھر اعلان کیتا، فرمایا 1000 فرشتہ، پھر کیا 5000 فرشتے آنگے، لیکن فرشتے لڑن گے نہیں، فرشتے صرف مومنان دے حوصلے نو بڑھانگے۔ جنگ دا آغاز ہوندہ ہے، ابو جہل اس دے بیٹے عتبہ شیبہ اور ولید قریبی رشتہ دار سامنے آندے نے، 3 افراد، اور کہنے لگے آؤ کون ہے ہم سے جنگ کرنے والا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ نو حکم دیتا، صحابہ تسی نکلو۔ نکلے، فوری ابو جہل نے سوال کیتا، من انتم، کون ہو؟ کہا انا من الانصار، انصاری ہیں۔ کہنے لگے تاڑے نال ساڑی جنگ نہیں، ساڑے سامنے نکلن او لوگ جڑے مکہ چھڑ کے مدینے آئے نے، مہاجر، اسی لڑنا ہے اونا نال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم جاری کیتا، یا علی شو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوں، اور دوسرے 3 صحابہ انہوں نے کھڑا کیتا، اور مبارزت ہوئی، جنگ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سارے صحابی کامیاب آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ نامراد ہوئے، شکست زدہ ہوئے، اور اس تو بعد گمسان دی جنگ شروع ہو جاندی بدر دے اندر۔ اور اس جنگ دے اندر اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا 313 صحابہ نو، 1000 تو بھی زیادہ، 1300 دے لگ بھگ لوگ مشرکین مکہ انہاں تے ہیوی کیتا، غالب کیتا۔ وجہ کی سی؟ صحابہ نے پتہ کی کیا سی؟ کہنے لگے اللہ دے رسول، اسی قوم موسیٰ دی طرح اے نہیں کمانگے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تسی جاؤ تے تاڑا رب جائے، لڑو ساڑے کو لڑن نہیں ہوندہ۔ صحابہ نے اپنی جرت اور بہادری دا اظہار کیتا، اصلیہ کم، کسے دے کول تلوارے تے بچاؤ واسے ڈھال کوئی نہیں، کسے کول تیر موجود نے چلان واسے کمان کوئی نہیں، انتہائی کم سواریاں، کوڑے نہ ہون دے برابر، اور دوسری سائر تو اصلیہ بھی تعداد بھی زیادہ، 100 اونٹ بھی نے جنگ کرن واسے، 100 کوڑے بھی نے، اونٹ لاتا داد نے 100 کوڑے نے، لیکن مسلمان پھر بھی گھبرائے نہیں۔
اور الا ان نصر اللہ قریب، اور اللہ دی مدد پھر آئی تھوڑیاں نے زیادہ نو شکست دے دیتی، اور جدوں انہاں دیاں زیادہ جانا گئیاں پھر وہ دوڑے نسے، اور مسلمانہ نے پھر خوشی منائی، اللہ نے فتح یاب کیتا۔ اور میرے بھائی اے پوری جنگ بدر ساڑھے واسطے سبق ہے کہ اسی جڑا عقیدہ ہے نا، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسے نو نہ چھیڑو، کسے نو گل نہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں، اصحاب بدر یہ کہتے ہیں، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ یہ کہتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے ہیں، نوح روح اللہ یہ کہتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات کرو حق کی کرو، بات کرو خالص کرو، بات کرو خالص دین کی کرو، اور خالص دین سے بھاگو نہیں، اور الا للہ الدین الخالص، اور امن امن اور شانتی شانتی کے نام پہ دین میں ملاوٹیں نہ کرو۔ اگر دین دے اندر ملاوٹاں درست ہوندیاں جائز ہوندیاں تو پھر مشرکین مکہ کڑا نبیاں نو نہیں سی مندے، چلنے دے سارا کچھ۔ واللہ نظریاتی اختلاف پیا بھی اس وجہ تو سی کہ مشرکین مکہ نبی کے نبی ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کے دین پہ نہیں چلتے تھے۔ اور آج ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ کا دین خالص ہے، رسول اللہ کے اعمال خالص ہیں، رسول اللہ کی نماز خالص ہے، رسول اللہ کا نماز زکوٰۃ کا نظام خالص ہے، رسول اللہ کا حج کا عمرے کا طریقہ خالص ہے، رسول اللہ کے سجدے خالص ہیں، رکوع خالص ہے۔ اگر تمہاری یہ ساری چیزیں رسول اللہ سے میچ کرتی ہیں تو خوش نصیب ہو۔ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے رسم و رواج، تمہاری موت اور حیات کے معاملات، رسم و رواج رسول اللہ سے میچ نہیں کرتے تو فکر کر لو کہ آہستہ آہستہ ہم نبیوں کے اقراری تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اقرار تو کرتے ہیں، امتی کہلاتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کا نظام تھا اس سے ہم انہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی لگا ہے ٹھیک ہے لگا رہنے دو، جبکہ رب دا نظام ہے ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جس کے اوپر مہر ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے، جس کے اوپر وما ینطق عن الہوا کی مہر ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے اس کو ٹھیک کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ تم 40واں کرو، 10واں کرو، 30واں کرو، تم جناب 10 محرم والے دن قبروں کے اوپر جا کے شرینیاں بانٹو، تم میلاد مناؤ، اور تم صلاۃ و سلام پڑھتے نظر آؤ، یہ ساری چیزیں جب تک رسول اللہ اور اصحاب محمد 313 کے مطابق نہیں ہوگی کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں وبال جان ہیں۔ اگر اجر چاہتے ہو تو پھر اصحاب بدر کا یہ پیغام ہے کہ جس خالص دین کے لیے ہم ہزاروں کی تعداد سے لڑ اور ان سے ٹکر لے لی تھی، لیکن مسلمانوں تمہاری کامیابی بھی تب ہے جب تم خالص دین کے اوپر چلنے اپنا شیوا بنا لو۔ اس بعد آخری عشرہ آغاز ہونا لے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں کیا چھڑیا نا کہ ہر لحاظ نال سانو رسول اللہ دے دین دے مطابق ہونا چاہیدہ ہے۔ گل ساڑیاں نظران ضروری ہوئے یا غیر ضروری، لیکن ہر معاملے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نو سامنے رکھنا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے 2024 حدیث دا نمبر ہے کہ جمیں آخری عشرہ آندہ نا اذا داخل العشر، جدو آخری عشرہ آندہ احیا لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بیدار ہو کے گزار دے، وَعَيْقَدَ أَهْلَهُ، اور نال اہل خانہ نو بھی جگان دے۔ اے نہیں کہ بابا جی آپ تے پیرے مسیحتے تے منڈے تے کڑیاں تے بچے سارے لمی تان کے ستے پہنے،
اور رسول اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کے امتی ہو، اور تمہاری ایک چھوٹی سی بچی بھی کلمہ پڑھتی ہے، تمہارے بچے کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے تابع دار ہونے کے دعوے دار ہیں، تو وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ جب آخری عشرہ آ جائے تو صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ سارے انو اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام کرنا چاہیے، خود بھی جاگو، اپنی اہل خانہ نو بھی جگاؤ۔ اگر بابا جی تسی کلے مسیتے آ گئے ہو، کارا لے انو نہیں آکھیا، نہیں ترغیب دلائی، کل قیامت آلے دن تسی کردے سربراہ ہو، تاڑے کو سوال ہوئے گا کہ تانو سربراہی دیتی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تا نظام ہے سی، خود بھی جاگ دے، وَإِقَذَ أَهْلَهُ اپنے کاروالے انو بھی نال جگان دے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی 1175، کانا یجتہد فی العشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت نال عبادت کر دے آخری عشرے دے اندر، ما لا یجتہد فی غیرہا، پہلے دو عشریاں دے اندر اتنے اہتمام نال عبادت نہیں سے کر دے جتنے آخری عشرے دے اندر کر دے، اور اس تو بعد زیادہ تو زیادہ قیام کرن تو بعد ایک اہم چیز ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جنہوں اسی لیلۃ القدر دی رات اپنے پنجابی دے لفظاں کہہ دیتا، قدر دی رات جڑی لیلۃ القدر ہے، یہ بڑی شان والی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن دا آرڈر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادتوں میں افضل ہے، برابر نہیں، اس تو میں افضل زیادہ اجر ہے، اور 1000 مہینہ جڑا باندھا ہے تقریباً 83 سال، اور جس بندے نے ایک رات نو پا کے ان دی عبادت کر لئی، اللہ پاک 83 سال دی عبادت دا اجر عطا کر دینے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر فی رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 2026۔ ہن حدیث نو توجہ نال پھر سنیا جے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آخری عشرہ ہوندہ اس دے اندر اعتکاف خود کر دے، کدوں تک کر دے رہے؟ حتی توفاہ اللہ، حتیٰ کہ آپ کو موت آ گئی، آپ کو اللہ نے فوت کر دیا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ دی ازواج مطہرات اعتکاف کر دیا رہیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے رہے موت تک، اور بعد دے اندر ازواج مطہرات اعتکاف کر دے رہیاں۔ خواتین دا بھی حق ہے اعتکاف دا، اعتکاف کر سکدیاں نے، جائز امر ہے، کرنا چاہیے، اور جڑا اچھا عمل ہے اس نو تو ویسے بھی جاری رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھا عمل سی تو اس نو جاری، ازواج مطہرات آپ دی بیویاں نے، امہات المؤمنین نے اس عمل نو جاری رکھیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، کان العام الذی قبض فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کر دے سی، لیکن جس سال فوت ہوئے نا اس سال اعتکاف 20 یومن، 20 دن دا بھی اعتکاف کیتا ہے۔ اور اس دے متعلقہ محدثین نے لکھیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھے اعتکاف کسی بھی ریزن دی وجہ تو رہ گیا سی، اور اس دی قضائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کر کے دیتی سی۔ اور جڑیاں پابندیاں نے معتکفین تے آخری عشرے دے اندر اعتکاف دے بیٹھ دے نے ساری ساتھی، اور ہر ساتھی دے ذہن وچ شکوک و شبہات ہوندے نے کہ یار اعتکاف وچ کی کرنا ہے، کوئی شرطہ لا رہا ہوندا ہے، کوئی شرطہ لا رہا ہوندا ہے، اور انہاں دناں چ مولوی دی لوڑ پیندی ہے تے مولوی بھی چنگا تھرو کے مار دینا ہے۔ کوئی آکھن گے نہانا بھی نہیں ہے، پاویں سر چ جواں پیاں رہن کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے جو بدبو آندی ہے کوئی نہیں مسئلہ، نہانا نہیں ہے، اس طرح دی پابندیاں۔ اصل پابندیاں او نے جڑیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا دیتیاں نے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2473 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ السنت علی المعتکف، سنت طریقہ
اعتکاف دا اے اللہ یعود مریضن کہ کوئی بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی اعتکاف دے اندر اٹھ کے جا کے نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا اس دا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً دوسری پابندی کہ کوئی قریبی بھی فوت ہو جائے نا اس دے جنازے تے بھی دوران اعتکاف نہیں جا سکتا. اعتکاف چھڑ دے چلا جائے لیکن کبے کہ میں جنازہ پڑھ کے واپس آ جانا میرا اعتکاف رہے گا, اعتکاف رہندا نہیں. اور تیسری پابندی وَلَا يَمَسُّ إِمْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا کہ عورت نو چھونا بھی منع ہے. مباشرت تے دور دی گل, عورت نو چھونا بھی انہاں 10 دناں دے اندر منع. وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ اور کسے ایک ضروری کام واسطے بھی نہیں جانا سوائے اس کام دے جن دے گئے بنا گزارا کوئی نہیں. مثال دے طور تے واش روم نے قضاء حاجت کسی دا بھی اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں. وہ واش روم تھوڑا جا مسجد تو باہر نے جا سکتا ہے. ویسے بھی ہر مسجد دے اندر بھی جڑے واش روم بنے ہوندے نا وہ حصہ مسجد دی جگہ نہیں ہوندا, وہ تے کوئی سجدہ ہوندا یا پھر نعوذ باللہ پھر یہ تصور کیتا جائے گا کہ سارا کچھ مسجد دے اندر اسی کرنے ہیں. وہ حصہ مسجد دا حصہ نہیں ہوندا. اوتھے اگر تسی جانا ہے تے تانوں جائز ہے کس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا بدہ منہ دے اندر اس چیز نو پایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس تو بنا گزارا کوئی نہیں. وہ واش روم بالکل مسجد نال اٹیچ ہون یا ایک کنال یا کوئی 10 مرلے وچ وقفہ ہوئے یا ایک منزل دا کوئی وقفہ آ جاندا ہے, یہ مجبوری ہے. انسان اپنی قضاء حاجت واسطے جا سکتا ہے لیکن نال اس چیز نو ضروری ذہن وچ رکھنا ہے ٹوٹیاں تے واش روماں تے بہ کے گپ شپ کرنا, کھیل تماشے کرنا, ہسنا کھیڑنا, یہ ساریاں چیزاں اعتکاف دے منافی نے. نمبر 1 تسی مسجد دی حدود تو باہر ہو جدو تسی واش روم اور غسل ٹوٹیاں تے آئے ہو اور تسی تاڑے واسطے اجازت صرف اس کام دی سی جن دے تو بغیر گزارا کوئی نہیں. جے تسی اوتھے ہس دے کھیڑ دے رہے تے اے چیزاں بھی اعتکاف دے ثواب نو ضائع کر دیندیاں نے. انہاں چیزاں تو بھی بچنا ہے. اونلی جانا ہے اپنے کام واسطے, قضاء حاجت کرنی ہے, غسل کرنا ہے, اسی طرح واپس آ جانا ہے. اور اسی طرح کوئی شخص ایسا بھی مجبور ہوندہ ہے کہ جس دے گھر دے اندر کوئی فرد بھی روٹی دینے والا کوئی نہیں, تو وہ اتنا فقط اپنی مجبوری تو جا سکتا ہے کہ اپنے دروازہ کھڑکائے, روٹی پکڑ کے واپس آ جائے. اے اس مجبور واسطے, لیکن اے نہیں کہ گھر دے اندر افراد موجود ہون تے بندہ ادھر روٹی لین ٹریا ہوئے. یا آج تو 20-25 سال پہلے مسجداں دے اندر واش روم نہیں سی ہوندے, اس وقت کھیتاں دے اندر جانا پیندا سی, پاویں 2 کلے 5 کلے بھی فاصلہ کرنا پیندا سی, لیکن اس فاصلے دے اندر تسی جاؤ گے تے اون دے بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شریعت مجبوری ہے جا کے اسی طرح واپس مسجد دے اندر آ کے اپنا اعتکاف جاری کر لینا ہے. لیکن درمیان اس دے دوران کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہے نہیں کہ تسی باہر قضاء حاجت واسطے گئے ہو, اگوں ویکھیا تے کوئی بندہ آندا پیا سی, یار بیلی سی, اور سنا کی حال ہے, نہیں تن کوئی بلاندا بھی ہے, خاموشی نال اپنا راہ لو تاکہ پتہ لگے کہ میں اعتکاف وچ ہاں اور میرے تے اعتکاف دیاں پابندیاں نے. او میرے بھائی اے چھوٹی موٹی گپ شپ اور باہر یاراں بیلیاں نال ملنا اور ہنسنا کھیڑنا اے مریض یا جنازے تو اہم تے نہیں نا. جدو مریض دی عادت دی اجازت نہیں, جنازے تے جان دی اجازت نہیں, تے پھر فضول ملاقاتاں دی بھی اجازت نہیں. اور پھر ساڑھے اندر ایک اور نواں رواج پیا ہویا ہے, بچہ بیٹھ گیا یا بچی اعتکاف بیٹھ گئی ہے, لاؤ جی رشتہ دار ٹرے ہوئے نے, ملن چلنے ہیں جی, ملن چلنے ہیں, آ گئے بہ گئے 2 گھنٹے حال حوال گپ شپ ہو رہی ہے. وہ کتھے ٹر گیا ہے, وہ ہن ملاقاتاں رہ گئیاں نے, وہ کدھر قید وچ ٹر گیا ہے یا کوئی انہوں جیل ہو گئی ہے نعوذ باللہ, ہن جناب ملاقاتاں ہو رہی ہیں, ایک کوئی ملاقاتاں نہیں. خدا را اس دے اجر نو ضائع نہ کرو, جس مقصد واسطے وہ بیٹھا ہے اس مقصد نو پورا کرن دیو. باقی کوئی چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں ساڑیاں یا کچھ مولویاں دیا توہمات ہوندیاں نے کہ جناب نقاب کر لینا بیبیاں دی طرح, تمہارے چہرے کو کوئی نہ دیکھے, اے ایویں فلسفہ ہے اپنا.
ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت، صحابہ تو ثابت نہیں۔ اور اسی طرح میں پہلے بھی دسیا کہ غسل دیاں اکثر پابندی لائی جاندی ہے، غسل نہیں کر سکتا، بالکل کرے گا، کنگھی بھی کر سکتا ہے، لیکن کنگھی کرنے واسطے تھوڑا جہا اہتمام کرے گا، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، ان دے وال وغیرہ جڑے جھڑتے ہیں انہوں نے اکٹھا کر کے کسی چیز پکڑ کے انہوں نے ڈسٹ بین کے اندر سٹ دے گا، انہاں چیزاں دا اہتمام۔ باقی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی سونا ہے تے اللہ صاف ستھرے بندے نو پسند کردا ہے تے اللہ دے بندیاں اعتکاف مسجد دے اندر بیٹھا ہے، مسجد بھی سونی، مسجد بھی پاک صاف اور بدبو تو پاک ہے، تو تم ہی اپنے آپ نو بدبو سمیل تو پاک کر کے غسل کر کے نہا تو کے صاف ستھرا ہو کے رہیا کر۔ یہ ایویں لوگاں دا وہم ہے کہ جناب وہ نہا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اگر اعتکاف دے دوران انسان نو کوئی نوجوان ہوندے نے احتلام دا مسئلہ آ جاندہ ہے، ان دے واسطے بھی بالکل یہی حکم ہے جی میں عام روزے دار واسطے کہ وہ جائے گا اپنا غسل کر کے پھر دوبارہ اپنے اعتکاف نو جاری رکھے گا، اس دے نال اس دے اعتکاف سے کوئی فرق نہیں پائے گا، کیونکہ احتلام وغیرہ ہو جانا یہ انسان دے اپنے بات سے کوئی نہیں گا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ خواتین دا اعتکاف کرنا، جس طرح میں اتنے صحیح البخاری دی حدیث پڑھی ہے نا 2024 اور 26 صحیح البخاری دی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات بھی اعتکاف کر دیاں رہیاں نے۔ اور ایک اور حدیث تو ثابت ہوندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف چ بیٹھے نے اور ازواج مطہرات نے بھی جڑا خواتین دا حصہ سی نا مخصوص، اس خواتین دے حصے چاہ کے اپنے خیمے لا لے سن، اتھوں بھی ثابت ہوندہ ہے۔ اس واسطے خواتین واسطے دوسری منزل یا تیسری منزل کسے جگہ تے بھی با پردہ اور با شرع جگہ موجود ہے، تے خواتین اوتھے آ کے اعتکاف کرنگیاں نہ کہ گھر دی ایک بھی دلیل یا ثبوت کوئی نہیں گا کسی صحابیہ نے بھی اپنے گھر دے اندر اعتکاف کیتا ہے، وہ گھر دے اندر جناب اعتکاف بیٹھی ہے، اپنا ہی نظام بنایا ہے۔ اصل وجہ پتہ کی جیڑے لوگ پورا سال روک دے رہے نا بی بی مسجد میں نہیں جائے گی، اچھا مولوی صاحب سال بعد عید تے جا سکتی، نا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں جا سکتی، نہیں جائے گی مسجد میں، عورت کا کیا کام؟ وہ بیچاری سیاپے نو پیک بھی سال بعد عید آئی ہے میں پھر بھی مسجد تے نہیں جا سکتی۔ ہن عورت دا شوق بن گیا کہ سال بعد اعتکاف آندا ہے، جو تو سارے مسلمان بیٹھ دے پے نے، انہاں بھی کلمہ پڑھیا، میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھیا، اور بیبیاں کیڑا کلمہ پڑھ دیاں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے مرد کیڑا پڑھ دے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ میرا حق نہیں؟ تے رب العالمین نے شریعت مطہرہ دے مطابق انہوں اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت دا شوق ہوئے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی۔ انہاں پھر مولوی آکیا ہن عورتاں کرنا سانو مجبور، عورت دے اندر فطرتی طور تے مرد نالو عبادت دا شوق زیادہ ہوندہ جی، حقیقتاً زیادہ ہوندہ ہے فطرتی طور تے۔ ہن انہاں عورتاں جو تو کہنا نا اعتکاف دا، یہ مولوی صاحب آکھنا نا مسجد میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بیٹھ سکتے، پھر ان مولوی صاحب کدھر بہنا تے ہے دسو، تے مولویاں نواں وچ مسئلہ گھڑ لیا بھی گھر بہ سکتے ہو، جے گھر بی بی بہ سکتی پھر بندہ نہیں بہ سکتا، اگر گھر عورت بہ سکتی پھر تو مرد واسطے بھی حکم جاری کرو کہ وہ بھی اپنے گھر دے اندر۔ اس واسطے اعتکاف مسجد دے اندر ہے، جس طرح اہل عرب دے اندر مسجداں دے اندر الگ معتکفین عورتاں واسطے اہتمام ہوندہ ہے، با جماعت نماز پڑھن والیاں عورتاں واسطے الگ اہتمام ہوندہ ہے، اسی طرح عید پڑھن واسطے اہتمام ہوندہ ہے۔ اور پاکستان دے اندر بھی کچھ جڑے متشدد دیوبندی بریلوی علماء نہیں نے نا، انہاں دیاں مسجداں دے اندر بھی اہتمام ہوندہ ہے، جڑے متشدد نے او جے اہتمام ہویا بھی ہوئے نا تے آ کے انہوں بند کر چھڑ دیں۔ اللہ پاک رحمت کرے شاہ صاحب ساڑھے پینڈ دی اس مسجد دے 25 سال تھے گزار کے گئے نے، اور اسی تے سمجھنے ہو کہ 60 تو 70% الحمدللہ وہ منہج اہل حدیث نو اختیار کر دے سی، انہوں نے حدیث دا پرچار انہوں نے اتھے کیتا ہے، اور جتنے ساتھیاں نے ویکھیا گواہی دیندے نے کہ اتنیاں بڑیاں حدیث دیاں کتاباں تے بڑے درویش ہوندے سی پڑھ دے سن، اور انہوں نے بیبیاں آج گواہی دیندیاں نے کہ اسی ادوں ہر جمعے تے بھی جائیدہ سی، اتے لیڈیز واسطے حال ہے گا سی، ہر جمعے تے بیبیاں جاندیاں
بیبیاں جا کے مسجد دی صفائی تک کر دیا سن کہ او بیبیاں اگے اولاد نو دین بھی دیندیاں سن. لیکن جویں متشدد لوگ آ گئے انہوں نے بنے بنائے حال بند کر چھڑے. او بھئی جگہ بھی ہے، پردہ بھی ہے، بچی کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، صبح شام رکشے پہ سکول جا رہی ہے، مسلمان بچی ہے، بازار جا رہی ہے، شاپنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ دے گھر جائے گی لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں میرے بھائی، ان دا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیتا ہے، اصحاب محمد کیتا ہے، ازواج مطہرات کیتا ہے. اور عورت نو منحوس سمجھنا کہ عورت نو منحوس ایک سمجھنا کہ مسجد پتہ نہیں کی ہو جانا، اے فطرت یہود دی ہے، مسلمانہ دی فطرت نہیں. یہودی ہوندے سی کہ وہ خاص دنوں دے اندر بھی عورت نو ایک کمرے چ بند کر کے باہروں تالا لا چھڑ دے سی، پھر 8 دنوں بعد کر دے سی. لیکن اسلام نے ایک پابندیاں نہیں رکھیاں. تے عورت دا میرے بھائی پورا حق ہے، اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے مسجد دے اندر کر سکتی ہے، انہوں اجازت ہے، فرض نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن اس واسطے ضروری ہے کہ اپنے خامند کو اجازت لے. اگر ان دے والد محترم نے اپنے باپ کو اجازت لے کے آئے، اپنے محرم دی اجازت تو بنا عورت مسجد دے اندر آ سکتی نہیں ہے. جدو اجازت ہوئے گی تو پھر اس دے واسطے مسجد دے اندر آنا، نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا اور اعتکاف کرنا جائز ہمارے اندر کوئی حرج نہیں ہے. پھر آخری ایک بہت زیادہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے بھی مسجد دے اندر آ کے اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے عورت نال، عورت دے ایام مخصوصہ شروع ہو جاندے نے، تو پھر کی ہونا چاہیے؟ پھر کوئی جوہلا نے وہ طوفان بدتمیزی پیدا کر دیں گے، اوہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج واسطے آئے نے اور آپ دے نال ازواج مطہرات نے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہی ہیں، کی کر رہی ہیں پہیاں نے؟ طواف. طواف پتہ کتنے ہوندہ ہے؟ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ دے اندر طواف ہو رہا ہے، اس کی حدود دے اندر، اور ایام شروع ہو گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ نو کیا، عائشہ عمیتی عنا، تو سیڈ دے چلی جا، ہن مسجد چو باہر نکل جا، کوئی حرج نہیں. جدو مجبوری بن گئی ہے تو انہیں اپنا طواف بھی چھڑ دیتا. پھر جدو پاک ہو گئیاں تو جڑی آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے نا مکے دے اندر، مسجد عائشہ جتوں لوگ آج احرام بار بن کے بار بار عمرے کر دینے، اوتھوں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ احرام دی نیت نال آئیاں، اور جڑا اعتکاف رہندا سی وہ اپنا جڑا طواف رہندا سی اس اپنے طواف نو کمپلیٹ کیتا. اس واسطے اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن بھی جاندا ہے، اے فطرت ہے، کسی دا کوئی ٹائم لکھیا نہیں ہویا، اگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تے اگر کوئی ہو جائے تے طوفان بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب مسجد پلیت ہوگی نعوذ باللہ، اور پھر مجمعاں دے اندر تے محفلاں دے اندر تے ایویں دے فتوے چھڑنے، انتہائی جہالت ہے. اگر مسجد پلیت ہوندی نعوذ باللہ تو پھر تو ایک کہہ لو کہ ازواج مطہرات دے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ نو نعوذ باللہ اس طرح دا کر چھڑے سی. اور جدو تسی عقیدت بیان کرن تے آندے ہو تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش بھی تم کعبہ کے 4 دیواری کے اندر، کعبہ کے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ تم تیار ہوتے ہو اور چھلانگیں مارتے ہو اور دعوے کرتے ہو. تو جے عورت دے ایام مخصوص شروع ہو گئے تو پھر اندے بھی کوئی طوفان بدتمیزی والا معاملہ نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین نے اجازت دیتی ہے، جدو اجازت دیتی ہے تو پھر اندے اندر انشاءاللہ الرحمن کوئی عیب نہیں ہے. اور اعتکاف والے پائیاں یہ چاہیے کہ جڑیاں چیزاں ثابت نے نا فضائل دے اندر انہاں دا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف وچ بیٹھے ہو، فجر دی نماز پڑھو، فوری نہ سو جاؤ. صحیح حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد دی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے، فجر دی نماز پڑھن تو بعد او یذکر اللہ، اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے. پھر جدو سورج نکل آندا ہے تو سورج نکلن تو آج کل 10 منٹ لا لو، 10 منٹ بعد وہ بندہ یصلی رکعتین، صرف 2 رکعتاں پڑھدا ہے. تو ان دے واسطے اجر کیویں کا حجن و عمراتن تامتن تامتن تامتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں مکمل حج اور عمرے دا ثواب ہوئے گا جڑا بندہ وہ 2 رکعتاں پڑھے گا. معتکفین مسجد دے اندر پہلے موجود ہو اور مقصد بھی کیے عبادت کرنا. جدو عبادت دے مقصد نال آئے ہو تو پھر انہوں اچھے طریقے نال کرو، اشراق بھی پڑھو، چاش دی نماز بھی
پڑھو، باقی نوافل سنتاں دا بھی اہتمام کرو. اے نہیں کہ اعتکاف وچ بیٹھے ہو تے تسی سنتاں دا بھی اہتمام نہ کرو، نوافل دا اہتمام نہ کرو، بلکہ انہاں چیزاں دا سانو اہتمام کرنا چاہیے. اور راتاں سوں کے نہیں گزارنیاں، راتاں سوں کے نہیں گزارنیاں، خصوصاً جڑیاں طاق راتاں نے. جڑے بندے بیٹھے رہے اعتکاف دے اندر، انہاں دے بیٹھن دا مقصد ہی لیلۃ القدر نو تلاش کرنا سی، تے او لیلۃ القدر دی تلاش دے اندر سون گے نہیں، بلکہ ساری رات قیام کرن گے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الرحمن آخری عشرے دے اندر قیام اللیل دا خصوصی اہتمام ہوئے گا، یعنی صبح بھی نا انشاءاللہ 2 بجے قیام طاق راتاں دے اندر کریا کران گے، جس دے اندر مختلف قراء دا بھی استفادہ اسی حاصل کیتا. 23 دی رات نو قاری شفیق الرحمان صاحب آف چنیوٹ، شاید بھائی پچھلے سال تو جان دے ہون گے، 2 سالاں تو آ رہے ہیں. وہ 23 دی رات نو انشاءاللہ جڑا رات والا قیام ہوئے گا نا 1:30-2 بجے شروع ہوئے گا، اس دے اندر انشاءاللہ شفیق الرحمان صاحب آن گے. اور 25 دی رات نو قاری ثناء اللہ صاحب نے سوات دے انہوں نے انشاءاللہ تشریف لے کے آنا ہے. باقی قاری عبدالرحمان صاحب بھی ہے نے، اسی آپ موجود ہیں. تو انشاءاللہ طاق راتاں دے اندر قیام ساری رات حد الوسع انشاءاللہ جاری رہنا. اور جڑے بندے اعتکاف نہیں بھی کر سکتے لیکن طاق رات نو جاگ کے وہ بھی لیلۃ القدر نو پا سکتے ہیں. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو لیلۃ القدر دی رات پان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.